ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 8واں باب 4 سے 15 آیات تک۔ ایک دن جب بڑا ہجوم جمع ہو گیا اور ہر شہر سے لوگ یسوع کے پاس چلے آتے تھے، تو یسوع نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور آسمان کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا کیونکہ اسے تری نہ پہنچی، اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت تمہیں دی گئی ہے، لیکن دوسروں کے لیے تمثیلوں میں، تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جو سنتے ہیں، تب شیطان آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں کہ جو کلام سن کر خوشی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، اور کچھ عرصہ تک ایمان لا کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں گرا، یہ وہ ہیں جو سنتے تو ہیں، لیکن ہوتے ہوتے فکروں اور دولت اور اس زندگی کی عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل نہیں پکتا۔ مگر جو اچھی زمین میں گرا، وہ ہیں جو کلام کو سن کر اسے اچھے اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں، اور ثابت قدمی سے پھل لاتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پاک مقدس کلیسیا آج مقدس پادری پیو کا یوم یادگار مناتی ہے۔ مقدس پادری پیو 25 مئی 1887 کو اٹلی کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ 15 برس کی عمر میں آپ کیپوچن جماعت میں شامل ہو گئے، اور یہیں آپ کو پیو کا نام دیا گیا۔ سن 1910 میں آپ کاہن بنے۔ چونکہ اسی سال پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی جبراً فوج میں بھرتی ہونا پڑا۔ اتفاق سے جب علم ہوا کہ آپ تبدیق کے مرض کا شکار ہو گئے ہیں، تو آپ کو فوجی خدمت سے برخاست کر دیا گیا۔ 20 ستمبر سن 1918 میں جب آپ پاک ماس کے بعد خداوند کی شکر گزاری کر رہے تھے، تو آپ کو خداوند یسوع المسیح رویا میں ملے، اور جب یہ رویا ختم ہوئی تو آپ کو معجزانہ طور پر خداوند یسوع مسیح کے 5 زخم حاصل ہوئے۔ جب اس بات کا چرچہ ہونے لگا تو نہ صرف کلیسیا کے علماء بلکہ عام لوگ بھی اس واقعے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جب کلیسیائی طور پر سن 1924 اور پھر سن 1931 میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہی، تو بھی بڑے بڑے سوال برقرار رہے۔ آپ کو مختلف اختلافی امور کی بنا پر پاک ماس کی ادائیگی اور اعتراف سننے سے روک دیا گیا، اور آپ نے تابع داری سے اسے قبول کر لیا۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد آپ کو ان امور کی ادائیگی کی اجازت دے دی گئی۔ اب لوگ ہر طرف سے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ صبح 5 بجے سے لے کر دوپہر تک اعتراف سنتے، بیماروں سے ملتے اور انہیں برکت دیتے تھے۔ بعض اوقات آپ 10 گھنٹے تک اعتراف سنتے تھے، اور بعض اوقات میں آپ لوگوں کے دل کے حالات کو پہلے سے ہی جان لیتے تھے۔ آپ کو ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں پر ہونے کا فضل بھی حاصل تھا، اور دھیان و گیان میں آپ بعض دفعہ زمین سے اٹھ جاتے۔ نیز آپ کو بیماروں کے لیے شفا کی نعمت بھی حاصل تھی۔ سن 1920 میں آپ نے ایک دعائیہ گروپ کا آغاز کیا، جو آج بھی دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے۔ آپ کے اصرار پر بیماروں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے ایک ہسپتال تعمیر کروایا گیا۔ مقدس پادری پیو کی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کو پادری پیو کی بدولت شفا ملی۔ آپ کی پاک ماس میں لوگوں کو حقیقی خوشی اور روحانی اور قلبی سکون ملتا تھا۔ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے برقرار رہتے تھے، اور کچھ لوگ آپ کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور بعض تو آپ کے چوگے کے ٹکڑے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔
आपने मसीह खुदावन के लिए बहुत से दुख सहे, लेकिन आप हमेशा वफादार रहे। इस तरह 23 सितंबर सन 1968 को आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 16 जून सन 2002 में पापा आज़म जॉन पॉल दोम ने आपको मुक़द्दस करार दिया। ए क़ुद्दूस और मेहरबान खुदा, तूने एक मखसूस अंदाज के साथ अपने बंदे पादरी पियो को अपने बेटे खुदावंद यीशु के दुखों में शामिल किया और उसे वफादार रहने का फजल अता किया। बख्श दे कि उसका काम कलीसिया में जारी रहे और आसमान से हमारी हदायत और रहनुमाई करता रहे। आमीन। आप सबको मुक़द्दस पादरी पियो की ईद मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।